مزارات پر حاضر ہونا، وہاں جا کر حاضری دینا، دعا کرنا اور فیوز و برکات حاصل کرنا یہ مستحسن عمل ہے۔ لوگ مزارات کے بارے میں افراط اور تفرید کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو سرے سے اس بات کے انکاری ہیں کہ مزارات سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، مزارات پر جانا نہیں چاہیے، وہاں جانے کا کچھ خاص مقصد نہیں ہے۔ جبکہ کچھ لوگ وہ ہیں جو مزارات پر جاتے تو ہیں، لیکن مزارات پر جا کر جو مزارات پر حاضری دینے کا طریقہ ہے اس کو صحیح طریقے سے بجا نہیں لاتے، اس طریقے کے مطابق وہاں پر حاضری نہیں دیتے۔ تو اس حوالے سے آج چند معروضات کروں گا، کیونکہ یہ چیپٹر نہایت وسیع ہے کہ مزارات پر حاضر ہونا کیسا ہے، دعا کرنا کیسا ہے، چادریں ڈالنا کیسا ہے، پھول ڈالنا کیسے ہے، اور بے شمار چیزیں ہیں کہ وہاں پر لنگر پکانا کیسا ہے، لنگر کھلانا کیسا ہے۔ تو چند چیزیں مزارات کے حوالے سے جو عموماً جس پر سوالات اٹھتے ہیں وہ آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مزارات پر حاضر ہونے کے بارے میں ہم اہل سنت و جماعت پر جو فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ یہ شرک اور بدعت کا کام ہے، مزارات پر جانا اور وہاں جا کر حاضری دینا۔ تو اس حوالے سے جو طریقہ ہے مزارات پر حاضر ہونے کا، وہ اکابرین اہل سنت کی کتابوں سے میں چند حوالے آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا۔ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ صاحب مزار کی قبر پر جائے تو چہرے کی طرف سامنے جا کر کھڑا ہو جائے، وہاں سے دعا کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مزار کو بوسہ نہیں دینا چاہیے، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اور بالخصوص جو خاص الخاص لوگ ہیں، یعنی علماء حضرات، اہل علم حضرات ہیں، انہیں مزار کا بوسہ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ مزار کا بوسہ دیں گے تو عام عوام الناس یعنی عامت الناس وہ مزارات پر جھکنا شروع ہو جائیں گے، وہاں پر سجدہ کرنا شروع ہو جائیں گے، تو اس لیے بچنا چاہیے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاۃ اللمحات کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ صاحب مزار کی مزار پر جائے، اس کی قبر پر جائے، تو پاؤں کی طرف سے جائے اور چہرے کے سامنے یعنی قبلہ رخ اس کی بندے کی پیٹھ ہو، اور جو زائر قبر پر آیا ہے اس کا چہرہ صاحب مزار کی طرف ہونا چاہیے، وہاں جا کر دعا کرے اور بوسہ نہ دے، بوسہ دینے سے بچنا چاہیے۔ جبکہ بوسہ دینا جائز ہے اور اس کو ناجائز آپ نہیں کہہ سکتے کہ مزار کو بوسہ دینا، اس لیے کہ اس کی دلیل بھی موجود ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا جب ظاہری وصال ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ اقدس سے چادر کو ہٹایا اور حضور کی پیشانی کا بوسہ لیا سیدنا صدیق اکبر نے۔ تو مزار کا وہاں سے علماء دلیل پکڑتے ہیں کہ مزار کا بوسہ لیا جا سکتا ہے، لیکن بچنا بہتر ہے، اس لیے کہ اگر علماء مزارات کا بوسہ لیں گے تو عامت الناس وہاں جھکنا شروع ہو جائیں گے، وہاں سجدہ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اس بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے وہ بڑا سخت ہے۔ عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تھے وہ انہوں نے شرک اور بدعت کو پروموٹ کیا اور شرک و بدعت کی انہوں نے چیزیں نکالی، جبکہ اگر اعلیٰ حضرت کو پڑھا جائے تو میرے خیال سے اعلیٰ حضرت کو پڑھ لینے کے بعد بندہ شرک اور بدعت سے کوسوں میل دور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو مزارات پر حاضر ہونے کے طریقے بیان کیے ہیں، وہاں پر چادر ڈالنے کے حوالے سے چند مثالیں میں دے کر آپ کو آگے چلتا ہوں کہ آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ مزار پر حاضر ہونے کا طریقہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بندہ پاؤں کی طرف سے جائے، صاحب مزار کی قبر سے 4 ہاتھ دور کھڑا ہو، اس کو ہاتھ کہا جاتا ہے، یعنی کونے سمیت یہ پورا ہاتھ ہے، تو 4 ہاتھ مزار سے دور کھڑا ہو۔ تو لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں جو بریلوی حضرات ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے تو مزار سے 4 ہاتھ دور کھڑے ہونے کا کہا کہ قریب بھی نہ جائیں، قریب جائیں گے تو بوسہ دیں گے، جب بوسہ دیں گے تو یہ خیال اور گمان پیدا ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سجدہ کیا ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے 4 ہاتھ دور کھڑا ہو اور صاحب مزار کے توسل سے اس کے جو نیک اعمال ہیں ان کو ذریعہ بناتی ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ پھر اسی طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے قبروں پر چادریں چڑھانے کے بارے میں سوال ہوا،
تو آپ نے فرمایا کہ جب تک قبر پر جو اگلی چادر ہے وہ جب تک پرانی نہیں ہو جاتی اس کو چینج نہیں کرنا چاہیے، اس وقت تک نئی چادر نہیں ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اسراف ہے۔ وہی چادر جو ڈالی جائے گی اس چادر کو اسی اولیاء کے ایصال ثواب کے لیے وہ پیسہ کسی غریب کو دے دیا جائے، خرچ کر دیا جائے، تاکہ صاحب مزار کو اس کا زیادہ ثواب ہو، بجائے اس کے کہ اس پر چادر چڑھائی جائے، چادر در چادر۔ تو آج کل کیا ہوتا ہے، آج کل تو پورا چادروں کا کاروبار ہے، چادریں چڑھتی ہیں پھر اترتی ہیں، پھر بازار میں جاتی ہیں، وہاں سے پھر خریدی جاتی پھر۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو سختی سے معنی فرمایا کہ ایسا جب تک اگلی چادر پرانی نہ ہو تب تک چادر مزار کی چینج نہیں کرنی چاہیے اور تب تک نئی چادر نہیں ڈالنی چاہیے۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سے سوال ہوا کہ سجدے کے بارے میں، کوئی بندہ کسی کے آگے سجدہ کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو سجدہ عبادت ہے، عبادت کا سجدہ یہ کفر ہے، اور سجدہ تعظیمی، تعظیم کی نیت سے جو سجدہ کیا جاتا ہے یہ حرام ہے۔ تو یوں ہر طرح سے سجدہ کرنا اس سے منع کیا گیا ہے، نہ آپ عبادت کا سجدہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو کر سکتے ہیں، نہ تعظیم کا سجدہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کسی کو کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جو عموماً دیکھنے میں آئی ہے بالخصوص ہمارے اس خطۂ پٹوہار کے اندر اور بالعموم پورے پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، اور جہاں جہاں پر اولیاء کرام کے مزارات موجود ہیں وہاں پر عرس ہوتے ہیں، تو عرس کے موقع پر جب ڈالیاں لے کر جایا جاتا ہے، مزارات پر ڈالیاں لے کر جاتے ہیں اور پھر چادریں لے کر جاتے ہیں، تو 7 ڈول پیٹا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر مزار کی احاطے کے اندر بھی جا کر ڈول پیٹا جاتا ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سن لیں کہ صاحب مزار کا ان ڈول باجوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی نیک عمل کریں گے تو اس کا ثواب صاحب مزار کو پہنچے گا، اگر کوئی اس طرح کی خرافات کریں گے، ڈول بجانا، بنگڑا ڈالنا اور اس طرح کے جتنے بھی عمل ہیں لہو و لعب والے، وہ آپ کریں گے تو اس سے صاحب مزار کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو بالخصوص ہمارے جو خطۂ پٹوہار ہے یہاں گرمیوں کے اندر زیادہ تر اولیاء کرام کے عرس ہوتے ہیں، جون، جولائی، اگست کے اندر، تو وہاں پر ڈالیاں بھی چڑھتی ہیں اور پھر وہاں پر ڈھول پیٹے جاتے ہیں اور بنگڑے ڈالے جاتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید میرے اس عمل سے صاحب مزار جو اولیاء کرام ہیں انہیں خوشی ہوگی اور ان کی روح مجھ پر خوش ہوگی۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، ان کی روح خوش نہیں ہوگی بلکہ ان کی روح اس سے ناراض ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی بھی اس کے ساتھ ناراضگی ہے۔ تو اس عمل سے بچنا چاہیے۔ میں چھوٹا سا سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے جو مزارات پر ڈھول لے کر جاتے ہیں، وہاں جا کر ڈھول پیٹتے ہیں، کہ اگر تم سے یہ کہا جائے کہ تم یہی ڈھول اپنے مرحوم والد کی قبر پر جا کر مارو، تو کیا کوئی بندہ یہ بات مناسب سمجھے گا کہ ڈھول اپنے والد کی قبر پر جا کر پیٹے؟ تو اگر اس چیز کو وہ ناگوار خیال کرتا ہے، ناجائز تصور کرتا ہے، تو اولیاء کرام جو بدرجہ اولیٰ اس کے والد سے ہو سکتا ہے کہ مقام اور مرتبے کے اندر اور عمل کے اندر، اور بالیقین اولیاء کرام عمل کے اندر زیادہ بلند رتبہ رکھتے ہیں، تو یہاں پر اگر ڈھول پیٹنا جائز نہیں تو اولیاء کرام کی مزارات پر جا کر ڈھول پیٹنا کہاں سے جائز ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر علماء کرام کو آواز اٹھانی چاہیے، بالخصوص علماء کرام کو اور اہل علم حضرات جتنے بھی ہیں، کہ مزارات پر جو جانے کا طریقہ ہے وہ بڑا سادہ سا طریقہ ہے اور بڑا خوبصورت طریقہ ہے کہ آپ مزار پر جائیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق آپ 4 ہاتھ دور کھڑے ہوں، وہاں سے کھڑے ہو کر اولیاء کرام کے توسل اور وسیلہ سے خدا تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کریں، اور اسی طرح اولیاء کرام کی روح کو ایصال ثواب کریں، اس سے ان کی روح خوش ہوگی اور ان کی نظر عنایات آپ پر ہوگی۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور باقی جو خرافات ہیں مزارات پر انہیں رفع دفع کرنے کی ضرورت ہے، اس پر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گوں کہ مالک کریم ہمیں اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق حاضر ہو کر فیض و برکات حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔